الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآنی عربک گرامر کا آج ہمارا درس نمبر 36 ہے۔ اس درس میں ہم کنٹینیو کریں گے الجملۃ الفعلیہ کو، جس میں آج ہم 17واں باب پڑھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ جس کو ہم نے پچھلے ہفتے سے شروع کیا تھا کہ جملہ فعلیہ میں خصوصاً جو ہمارے پاس مضارع کا جملہ ہوتا ہے یا مضارع فعل ہوتا ہے، اس میں کچھ الفاظ کچھ حروف لگانے سے کچھ تبدیلیاں آتی ہے۔ انہی تبدیلیوں کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ اکثر و بیشتر انہی ٹاپکس کو پھر آپ زیادہ تر قرآن مجید میں پائیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فعل مضارع میں یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی اور اس کے مطابق کیا رولز ہے۔ تھوڑا سا آپ کو میں پچھلے درس کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں جلدی تاکہ آج کا درس پچھلے درس کے مطابقت میں ہو جائے، ان کنیکٹیوٹی ہو جائے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ فعل مضارع جو ہے یہ برعکس فعل ماضی کے جب اس پہ کچھ الفاظ داخل ہو جاتے ہیں تو فعل مضارع میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے۔ یعنی فعل مضارع کے جو یعنی افعال ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو گردان ہے اس میں کچھ تبدیلی آتی ہے شکل و صورت کے لحاظ سے، جبکہ یہ چیز آپ فعل ماضی میں نہیں دیکھیں گے۔ فعل ماضی پہ کوئی بھی لفظ کوئی بھی حرف آ جاتا ہے، اس میں کوئی شکل و صورت کے لحاظ سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جبکہ فعل مضارع پہ جب کچھ الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع میں 4 قسم کی تبدیلیاں آتی ہے۔ یا تو فعل مضارع خفیف بن جاتا ہے، یا مضارع اخف بن جاتا ہے، یا مضارع ثقیل بن جاتا ہے، یا اس کو ہم فعل مضارع اثقل کہتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے فعل مضارع خفیف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس 6 ایسے الفاظ ہیں، 6 ایسے حروف ہیں۔ اگر وہ 6 حروف فعل مضارع کے ابتدا میں آ جاتے ہیں تو اس کو مضارع خفیف کر دیتے ہیں۔ ان 6 حروف میں سب سے پہلے لن، پھر ان، پھر لی، پھر کائی، اس کے بعد اذن، اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے اذن، ایسے آپ زیادہ تر دیکھیں گے، اور اس کے بعد چھٹا جو حرف ہے وہ ہے حتی۔ ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف فعل مضارع کے کسی بھی گردان کے ابتدا میں آ جاتا ہے تو اس کو وہ فعل مضارع سے فعل مضارع خفیف کر دیتا ہے۔ اور خفیف کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، ہمارے پاس جو فعل مضارع کا گردان ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا، اس میں ہم نے 3 گروپس کیے تھے۔ سب سے پہلا گروپ یفعلو، تفعلو، تفعلو، اس کے بعد افعلو اور نفعلو، یعنی 1 2 3 4 5 یہ پہلا گروپ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا گروپ ہے 6 7 8 9 10 11، اس کے بعد ہمارے پاس 13 اور ہمارے پاس 14 ہے، یعنی یفعلان، تفعلان، 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 یفعلون، تفعلون اور تفعلین۔ یہ جو تمام ہمارے پاس سیغے ہیں ان کے آخر میں نون ہو جاتا ہے۔ اور آخری میں نے حصہ جو آپ کو بتایا تھا فعل مضارع کا، وہ ہے اس میں سے تیسرا گروپ ہے 11 اور 13، یعنی یفعلنا اور تفعلنا۔ یہ 3 گروپس ہمارے پاس فعل مضارع میں ہمارے پاس گردان کے بن جاتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پہلا گروپ جو ہے یعنی یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو، جس میں 5 سیغے ہیں، اس میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے کہ اس کے جو آخر میں لام یعنی کلمے پہ پیش ہے، اس پیش کو ہم زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں اگر آپ ان 6 حروف کو کسی بھی حرف کو آپ فعل مضارع سے پہلے پائیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے، آخر کا جو پیش ہے لام کلمے پہ،
وہ تبدیل ہوتا ہے زبر پہ. اس کو ہم فعل ناصبہ بھی کہتے ہیں. یعنی ناصبہ یعنی ہم نے اس کو اس کے جو اصل حالت ہے، پیش کی حالت، اس کو تبدیل کر کے زبر کی حالت میں لے آئے. دوسرا گروپ جو ہمارے پاس ہے یفعلان، تفعلان، 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 یفعلون، تفعلون اور تفعلین، اس میں ہمارے پاس 7 صیغے ہیں. اس میں خفیف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو آخر میں آپ نون دیکھ رہے ہیں، اس نون کو ہم گرا دیتے ہیں، اور اگر آپ آخر میں واو دیکھیں گے تو واو کے بعد الف لگایا جاتا ہے. یہ دوسرے گروپ کی تبدیلی. جبکہ تیسرا گروپ جو ہمارے پاس ہے یفعلنا اور تفعلنا، یعنی اس جملے جو ہمارے پاس گردان ہے، صیغہ نمبر 11 اور صیغہ نمبر 13، ان دو صیغوں میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. بس اس کو ہم کہتے ہیں مضارع خفیف کرنا. پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو لن اور ان اور لی اور کائی، ان 4 حروف کی مثالیں دی تھی قرآن مجید سے، کچھ آیتیں لی تھی، کچھ الفاظ لیے تھے، پھر آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ترجمہ کیا ہو جاتا ہے اور کیسے مضارع جو ہے فعل مضارع مضارع خفیف میں تبدیل ہو جاتا ہے. آج ہم کچھ اور مثالیں فعل مضارع خفیف کی پڑھیں گے. اذن اور حتی لگانے کے بعد کیا تبدیلی آ جاتی ہے ترجمے میں، اور فعل مضارع کو کیسے اس کی شکل تبدیل کی جاتی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ مضارع اخف کو شروع کریں گے. یہ ہے وہ گردان جس کو میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کو دکھایا تھا. تبدیلی کیا آ جاتی ہے؟ یفعلو بن جاتا ہے یفعلا، یفعلانی بن جاتا ہے یفعلا کیونکہ نون ہٹ جاتا ہے. اسی طرح یفعلون بن جاتا ہے یفعلو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا واو کے ساتھ الف آ جاتا ہے، نون گر جاتا ہے. اسی طرح باقی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور اس فعل کو یعنی فعل مضارع کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ حالت ناصبہ میں آ گیا. اس کے بعد میں نے آپ کو لن، اور اس کے بعد اسی طرح یہ جو باقی ہمارے پاس حروف ہے آن، لی اور کائی، ان 4 حروفوں کی مثالیں قرآن مجید سے بیان فرمائی تھی، بیان کی تھی. آج ہمارا جو ہے وہ ہے 5واں حرف، یعنی اذن یا اذن. چاہے اذن اس طرح لکھا جاتا ہے، مگر زیادہ تر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اذن جو ہے یہ 2 زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اذن اس کا ترجمہ ہے تب تو یا پھر تو. یعنی اذن جب ہم بات کرتے ہیں نا، کلام ہم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس بات میں جب ہم کہتے ہیں تب تو پھر تو، یعنی کسی چیز کی وجہ میں ہم بتاتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تب تو یہ ہو جائے گا، تب تو یہ ہو جائے گا، پھر تو یہ ہو جائے گا. عربی میں اس کو اذن کہتے ہیں. اسی طرح آخر میں ہمارے پاس ہے حتی. حتی کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ. جیسے عام اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ حتی، یعنی وہ اتنا اچھا ہے کہ حتی اس نے مجھے دعوت دے دی. حتی کا مطلب ہوتا ہے جو کافی زیادہ، یعنی یہاں تک کی، یعنی جس کی یعنی بہت درجہ بندی نہیں کی جاتی، جو کافی زیادہ اوپن ہوتا ہے. حتی یعنی یہاں تک، یہاں تک کی، یعنی اس نے مجھے اتنی عزت دی یہاں تک کہ اس نے مجھے دعوت کر دی. اسی طرح دوسرے معنی میں بھی حتی استعمال ہوتا ہے. اذن اور حتی کی کچھ مثالیں یہاں دیں گے تاکہ آپ کے سامنے یہ بات بھی کلیئر ہو جائے. حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس سے پہلے ہم یہ جو فعل ہمارے پاس ہے وہ ہے را، جیم اور عین. یہ ہمارے پاس اس کا مادہ ہے. باب ضربہ، ضاد پہ اس کو ڈالیے تو اس کا بنے گا رجع یرجع. رجع چونکہ ماضی کا صیغہ ہے، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یرجع کو جب ہم خفیف کریں گے تو یہ پڑھا جائے گا یرجع، تو عین پہ زبر آئے گا پیش کو ہٹا کے، یعنی اس کو ہم نے ناصبہ کر دیا. حدیث مبارک میں ہے من خرجا، جو کوئی نکلے، فی طلب العلم، علم کے حصول میں، تو ہوا وہ ہوتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، حتی یہاں تک کہ یرجع وہ واپس آ جائے. اب دیکھیں یرجع تھا، مگر حتی لگانے کے بعد یہ یرجع ہو گیا. یعنی یہ جو یرجع ہے یہ اصل میں فعل مضارع خفیف ہو گیا. اس حدیث سے بھی یہ پتہ چل گیا کہ جو بھی انسان علم کے حصول میں نکلتا ہے، طلب علم کے حصول میں نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے. یعنی علم کا حصول، چاہے وہ دینی علم ہو، دنیائی علم ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے،
اس کے حصول میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، یعنی علم کا حاصل کرنا، دینی علوم، دنیائی علوم، یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ اللہ کے راستے میں یعنی شامل حال ہو یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ اسی طرح ہمارے پاس مادے کے حروف ہے خا، را اور جیم، باب نصرہ نون پہ ڈالیے بنے گا خراجہ یخرجو، یعنی نصرہ یک ینصرو کے بیس پہ خراجہ یخرجو، خراجہ میں کوئی تبدیلی نہیں، یخرجو یخرجانی یخرجون، یعنی تیسرا سیگا ہمارے پاس، تو یخرجون کو اگر ہم خفیف کریں گے یہ بنے گا یخرجو، نون کو ہٹائیں گے، واو کے ساتھ الف آتا ہے جیسا کہ ہم نے قاعدے میں پڑھا، تو یخرجو قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے دال، خا اور لام، باب نصرہ پہ ڈالیے بنے گا دخلا یدخلو، اور یدخلو کو آپ خفیف کیجئے تو یدخلو کا اگر آپ گردان پڑھیں گے آخر میں آئے گا جمع متکلم کا ندخلو، یعنی ہم سب داخل ہو گئے، ہوتے ہیں یا ہو جائیں گے، ندخلو کو خفیف کیجئے یہ بنے گا ندخلا، ٹھیک ہے۔ اب سورۃ المائدہ آیت نمبر 22 میں ان دونوں الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے، وَإِنَّا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لن، اب دیکھیں لن جو ہے یہ پہلے استعمال ہو چکا ہے، لن ندخلہا، خلوہا نہیں ہے خلا، کیونکہ لن کے بعد خفیف ہوتا ہے، لن ندخلہا، یعنی اور بے شک ہم بالکل داخل نہیں ہوں گے، لن، یعنی یہ آپ کو پتا بھی ہے کہ لن جب استعمال ہوتا ہے زوردار نفی دیتا ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، لن ندخلہا، اور بے شک ہم بالکل داخل نہیں ہوں گے، ندخلہا، ہم داخل نہیں ہوں گے، حتی، یہاں تک کہ، یعنی ندخلا نہیں داخل ہوں گے، ہاں اس میں، کس میں، یہاں ہا کا تذکرہ ہے، تو ہا جو ہے یہ شہر کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اس شہر میں داخل ہو جائے، یہ شہر آپ کو ملے گا، تو انہوں نے کہا اور بلا شبہ یقیناً ہم بالکل داخل نہیں ہوں گے اس میں، یہ جو ہا ہے یہ قریہ کے بارے میں ہے، شہر کے بارے میں، حتی، یہاں تک کہ، یخرجو، یخرجو منہا، وہ نکل جائے اس میں سے، یعنی وہ سب لوگ جو اس میں رہتے ہیں وہ نکل جائے، اصل میں یخرجون تھا مگر حتی کی وجہ سے یہ یخرجون جو ہے اس میں نون گر جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو خفیف کر دیا، یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا تھا یخرجون خفیف کر کے یخرجو بن جاتا ہے کیونکہ حتی اس سے پہلے، تو آپ کو یہ اب سمجھ میں آنا چاہیے جہاں پہ بھی قرآن مجید میں آپ نے حتی دیکھا، اذن دیکھا، لان دیکھا، یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں تو اس میں ہم خفیف کر دیتے ہیں۔ ایک اور مثال ہے ہمارے پاس خفیف کی، اس میں ہم یعنی واو، لام اور جیم باب ضربہ پہ ڈالیے تو یہ بنے گا ولجا، اور آپ کو پتا ہے کہ واو جو ہے ہمارے پاس یہ حرف علت ہے اور اس کو ہم تبدیل کریں گے، اس پہ قاعدے داخل ہوں گے، تو ولجا یولیجو، یولیجو تبدیل ہوگا یلیجو کیونکہ واو جو ہے یہ گر جائے گا، حرف علت گر جائے گا، یلیجو، یلیجو بن جائے گا، ولجا پہ تو کوئی فرق آئے گا نہیں کیونکہ یہ ماضی میں ہے، مگر جب ہم تبدیل کریں گے یلیجو کو، اس کو خفیف کریں گے، یہ پڑھا جائے گا یلیجا، یو کے بجائے یا، ناصبہ حالت میں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 اللہ فرماتا ہے لا یدخلون، نہیں داخل ہوں گے، الجنت، وہ جنت میں، حتی، یہاں تک کہ، دیکھیں یہاں پہ بھی حتی آ گیا، یلج الجمل، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مشرکین ہے ان کے بارے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی عرب میں مثال دی جاتی ہے جس طرح محال ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، جو آپ نے سوئی دیکھی اس کے اوپر جو ناکا ہوتا ہے نا جس میں ہم یعنی اپنا جو تھریڈ وغیرہ داخل کرتے ہیں وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے مثال کے ذریعے بتایا جیسا کہ عربوں میں مشہور ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا،
یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ جو اونٹ ہے وہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ یہ ڈیڈ امپاسبل ہے، سوئی کے ناکے میں اونٹ تو داخل کبھی ہوگا ہی نہیں۔ تو اسی طرح یہ جو مشرکین مکہ ہے یا جو مشرکین ہے شرک کر کے جو مر گئے ہیں وہ بھی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا حتیٰ کے بعد یلیجو جو تھا، یہ یلیجو سے یلیجا بنا کیونکہ یہ خفیف ہو گیا، سورہ عرف کی آیت۔ تو اس طرح آپ قرآن مجید میں بہت جگہ دیکھیں گے، جب بھی آپ حتیٰ دیکھیں گے، اور قرآن مجید میں بہت دفعہ حتیٰ کا استعمال ہوا ہے عربی گرامر میں، تو آپ یاد رکھیے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس فعل ہوگا، اگر وہ فعل مضارع ہوگا تو اس میں خفیف ہوگا۔ خفیف کا مطلب اگر وہ پہلے گروپ میں ہوگا تو آخر میں پیش ہٹ جائے گا، زبر آئے گی۔ دوسرے گروپ میں ہوگا تو نون جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ تیسرے گروپ میں ہوگا یعنی 11 اور 13 کا، تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد یعنی ہم نے ابھی تک جو پڑھا اس میں ہم نے یہ جانا کہ مضارع کو خفیف کیسے بناتے ہیں۔ دوسری کنڈیشن ہے یعنی دوسری حالت ہے کہ مضارع کو اخف کرنا۔ اب خفیف کا تو آپ نے سمجھ لیا ترجمہ، یعنی آخر میں یا تو پیش کے بجائے زبر لانا ہے پہلی گروپ میں، یا جو نون ہے دوسرے گروپ میں اس کو ہٹا دینا ہے۔ یہ مضارع اخف کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، مگر یاد رکھیے گا جس طرح ہمارے پاس جب ہم نے فعل مضارع خفیف پڑھا، ہم نے جانا ہمارے پاس 6 حروف ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے اس کو عرض کیا تھا۔ یہ 6 حروف لن، ان، لی، کائی، اذن اور حتی، ان 6 حروف میں کوئی حرف آتا ہے تو فعل مضارع خفیف بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس فعل مضارع کے ابتدا میں لام، لما، ان، لا اور لی، اب یہ لا اور لی جو ہے یہ عام حالتوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مگر خاص صورت میں ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کیسے آپ کو دکھے گا۔ یعنی یہ جو ہمارے پاس 5 حروف ہے فعل مضارع سے پہلے، تو اس وقت فعل مضارع اخف بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مضارع اخف، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ کون سی تبدیلی ہے ہم یہاں پڑھیں گے۔ اگر ہمارے پاس پہلا گروپ ہوگا یعنی یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو، تو اس میں کیا تبدیلی ہوگی کہ جو آخر میں پیش ہوگا اس کو ہم ساکن بنائیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع اخف۔ اگر خفیف بنانا ہوتا تو ہمیں آخر میں پیش کے بجائے زبر لانا ہے، اس چیز کا بڑا خیال رکھیے گا، اس کو ہم خفیف کہتے ہیں، مگر یہاں ہم خفیف نہیں اخف کر رہے ہیں۔ اخف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو پہلا گروپ ہے جس پہ لاسٹ میں پیش ہے اس کو ہم ساکن بنا، جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا یفعلو بنے گا یفعل، تفعلو بنے گا تفعل، تفعلو تفعل بنے گا، افعلو افعل بنے گا، نفعلو نفعل بنے گا۔ یہ تو تھا پہلا گروپ۔ دوسرے گروپ میں کیا تبدیلی آئے گی، انہیں یفعلان، تفعلان، 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 یفعلون، تفعلون اور تفعلین، ان میں جو نون ہے وہ حذف ہو جائے گا، یعنی ان میں نون گر جائے گا۔ وہی تبدیلی جو تبدیلی فعل مضارع خفیف میں ہوئی تھی دوسرے گروپ میں، جبکہ تیسرا گروپ جو ہے یفعلنا اور تفعلنا، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، برابر وہی جیسا کہ ہم نے فعل مضارع خفیف میں دیکھا۔ اب آپ کے سامنے گردان ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، تبدیلیاں کیسے آئیں گی۔ ہمارے پاس فعل مضارع یعنی غائب جو ہے مذکر اور مؤنث، اس کے صیغے یفعلو بنے گا یفعل، یفعلان بنے گا یفعلا، یفعلون بنے گا یفعلو اور الف لگائیں گے واو کے ساتھ، تفعلو بنے گا تفعل، تفعلان بنے گا تفعلا، یفعلنا یفعلنا ہی رہے گا کیونکہ یہ صیغہ اور تفعلنا کا صیغہ یہ تیسرا گروپ ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ حاضر کے 6 صیغے مذکر میں تفعلو تفعل بنے گا، تفعلان تفعلا بنے گا، تفعلون تفعلو بنے گا، واو کے ساتھ الف آئے گا۔ مؤنث میں تفعلین تفعلی بنے گا، تفعلان تفعلا بنے گا، تفعلنا تفعلنا ہی رہے گا، افعلو افعل بنے گا اور نفعلو نفعل بنے گا۔ اس صورت کو ہم کہتے ہیں حالت جازمہ۔ حالت جازمہ فعل خفیف میں حالت ناصبہ، حالت ناصبہ کیونکہ نصب جیسی حالت بن گئی، زبر آ گیا، اور حالت جازمہ کیونکہ اس کے آخر پہ جزم آ گیا۔ تھوڑی سی آپ اگر توجہ رکھیں گے تو یہ الفاظ جو ہے جو آپ بکس میں کتابوں میں پڑھیں گے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو فعل مضارع اخف کو ہم حالت جازمہ کہتے ہیں، فعل مضارع خفیف کو حالت
नासिबा कहते हैं। अब कुछ मिसालें देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास कायदा नंबर 19 बन गया। वो कायदा नंबर 19 ये है कि अगर हमारे पास फेल अजवफ और फेल नाकिस को हमें अखफ करने से ग्रुप नंबर ए में उनका हर्फ इल्लत हज़फ कर दिया जाता है। यानी अगर आपके पास फेल आ गया जिसमें अजवफ और नाकिस, यानी अजवफ और नाकिस का मतलब ये है कि आइन कलमा या लाम कलमे पे हर्फ इल्लत आ जाता है, तो फर्स्ट नंबर जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप या फॉलो, उसमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें आपको जो हर्फ इल्लत है उसको गायब ही कर देना पड़ेगा। ये कायदा नंबर 19 आप याद रखिएगा, मिसालों के जरिए समझाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम उठाएंगे ये जो हमारे पास अल्फाज है, 5 अल्फाज, इनको उठाएंगे। उसके बाद हम उसकी मिसालें देंगे, और ये जो हमारा कायदा नंबर 19 है इसको भी हम देखेंगे, अगर बीच में कहीं आया तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है लम। जैसे उसमें सबसे पहले था लन खफीफ में, इसमें सबसे पहले है लम। फेल मुजारा के माने अगर माजी के लिए खास कर देना हो तो उससे पहले लम लगाते हैं। देखिए आपको पता है मुजारे का जो माने हैं, ये माजी यानी गुजरा, यानी हुआ जमाना, जो यानी गुजरा हुआ जमाना, या यानी उसके लिए माजी के लिए हम खास कर देते हैं, तो उस वक्त हम लम उसका तर्जुमा कर देते हैं, और माना माजी के साथ खास कर देते हैं। जैसे लगता है कि जैसा ये हमारे पास माजी का सेगा है, हालांकि अगर ये माजी का सेगा मुजारा का सेगा है, मगर लम लगाने के बाद ये माजी के माने में आ जाता है। ठीक है, अब कैसे उसको हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे। आपके पास है शीन, रा और हा, ये हमारे पास मादे के हरूफ। बाबी फा पे डालिएगा फ़ाला के वजन पर। शराहा या शराहू, यशराहू, इसका अगर आप गर्दान पढ़ेंगे 14वां सेगा नशराहू। नशराहू को अखफ करेंगे, ये बनेगा नशराह। नशराह, क्योंकि अखफ हमने किया, ये हालत जाजिमा बन गया। सूरह इनशराह आयत नंबर 1 आप पढ़ेंगे, अलम नशराह। अब देखिए ये हमारे पास यानी हरफ इस्तिफामिया है, उसके बाद लम आ गया। लम आपने देखा, लम की वजह से नशरहू जो था असल में ये नशरह बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नशरहू जो है उसमें अखफ हो गया, वो तब्दील हो गया मुजारा अखफ में, तो हमने उसको नशरह पढ़ा। लका सदर का तर्जुमा अलम, मतलब क्या, लम नहीं, नशरह खोल दिया हमने, लका आप ही की खातिर, सदर का आपका सीना। यानी अब देखिए यहाँ पर नशरह जो है ये तर्जुमा होना चाहिए था खोल देंगे या खोल दिया जाएगा, मगर यहाँ पर आपने देखा ये तर्जुमा हमारे साथ खास बन गया माजी के साथ। क्या नहीं, खोल दिया हमने, आपने देखा जैसे माजी का जुमला है ये। दूसरा, इसमें लम की वजह से ये जो तर्जुमा है एक तो माजी की तरफ खास हो गया, दूसरा आपने देखा लम की वजह से ये जो नशरहू था ये नशरह में तब्दील हो गया, क्योंकि इसमें अखफ हो गया। लका आप ही की खातिर, सदर का आपका सीना। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ डायरेक्ट खिताब किया जाता है कि क्या हमने यानी नहीं खोला आपका सीना आप ही के लिए। इसी तरह कौफ तालाम हमारे पास यानी मादे के 3 हरूफ सुलासी मुजर्रद, बाब नून नसरा पे इसको डालिए, बनेगा कताला यक़तुलु, यक़तुलु यक़तुलानी यक़तुलूना तक़तुलु तक़तुलानी तक़तुलूना। ठीक है, तक़तुलूना को अखफ कीजिए तो बनेगा तक़तुलू, और वाव के साथ अलिफ लगाया जाता है, तो यहाँ पर ये जमा का सेगा है, अखफ हो गया। सूरह अनफाल आयत 17 अल्लाह फरमाता है फलम, पास नहीं। ठीक है, लम का तर्जुमा नहीं होता है, फलम पास नहीं, तक़तुलूहुम कत्ल किया तुमने, फलम यानी पास नहीं, तक़तुलू कत्ल किया, हुम तुम सबने, वलाकिन्न और, वलाकिन्न लाकिन्न और तुमने, बल्कि, वलाकिन्न और बल्कि, अल्लाह अल्लाह ने, क़तलहुम उनको कत्ल किया।
اب دیکھیں یہاں پر لاکنہ آ گیا نا، لاکنہ کی وجہ سے اللہ اللہ میں تبدیل ہو گئے. یہاں پر تقتلو میں اخف ہوا اور اللہ میں یہ خفیف ہوا، کیونکہ لاکنہ آ گیا، لاکنہ کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ اللہ میں تبدیل ہو گیا، یہ ناصبہ ہو گیا، یہاں پر جازمہ ہو گیا. تو دونوں صورتیں اس ایک آیت میں جمع ہو گئی. اللہ فرماتا ہے کہ پس نہیں قتل کیا تم نے انہیں، بلکہ اللہ نے قتل کیا انہیں. یعنی یہ جب جنگ بدر ہوئی تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 بہت قلیل تھی، جبکہ کفار کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، مشرکوں کی تعداد. اور جب جنگ ہوئی بلا یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اور مخلوق ان کو یعنی کافروں اور مشرکوں کو قتل کر رہی تھی. تو اللہ نے اسی کو فرمایا کہ پس نہیں قتل کیا تم لوگوں نے انہیں، یعنی کافروں کو مشرکوں کو، ولیکن بلکہ اللہ نے قتل کی، یعنی اللہ نے اپنی فوج بھیجی، فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کی اور ان کو قتل کیا. اسی طرح ہمارے پاس ہے جیم عین لام باب فعلا، یعنی فا پہ ڈالیے بنے گا جعلا یا جعلو. یجعلو کا اگر آپ گردان پڑھیں گے 14واں صیغہ ہے نجعلو جمع متکلم کا، اس کو اخف کیجئے بنے گا نجعل. سورۃ البلد اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 8 اور 9 میں حرف استفہام، کیا، لم نہیں، زوردار نفی، علم کیا نہیں، نجعل بنائے، ہم نے لہو ہم نے ان یعنی بنائے ہم نے اس کی عینین 2 آنکھیں، ولسانن اور ایک زبان، وشفتائن اور 2 ہونٹ. یہاں پر بھی آپ نے دیکھے نجعلو بن گیا نجعل، کیونکہ لم لگانے کی وجہ سے یہ نجعلو میں اخف ہو گیا. یہ فعل یعنی مضارع اخف اس کو ہم کہیں گے، یہ جازمہ بن گیا. علم نجعل کیا نہیں بنائے، یعنی ہم نے بنائے، لہو اس کی عینین 2 آنکھیں، عین ایک، عینین 2 آنکھیں، ولسانن اور ایک زبان، وشفتائن اور 2 ہونٹ. یہ سورۃ البلد کی آیت 8 اور 9 ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ کیا تم ایسے ہی پیدا کیے گئے ہو، کیا اللہ نے تمہیں نہیں بنائے 2 آنکھیں، ایک زبان اور 2 ہونٹ. اسی طرح ہمارے پاس ایک مادہ ہے تا، واو اور با، نون باب نصارہ پہ ڈالیے بنے گا توابا. یہ توابا سے تابا بنے گا، آپ کو پتا ہے کیوں، کیونکہ واو جو ہے یہ ہمارے پاس اجوف کا قاعدہ، اس کو استعمال کیجئے تو توابا بنے گا تابا. اب یہ پرانے جو قاعدے ہیں نا ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ چیزیں ہم نے تفصیلاً پڑھی ہے. توابا تابا بنے گا، یتوب بنے گا یتوبو، یتوبو کو اخف کریے تو بنے گا یتوب. اب 2 ساکن آپ کے پاس جمع ہے، واو کا سکون اور با کا سکون. اور ایسی صورت میں جیسا کہ قاعدہ نمبر 19 ہم نے پڑھا کہ اجوف اور ناقص میں جب آپ حرف علت کو دیکھیں گے وہ بھی ساکن، اس کے بعد بھی ساکن، تو حرف علت کو ہم ہٹا دیتے ہیں. تو یتوب بنے گا یتوب، یتوب یعنی حرف علت کو ہم نے ہٹا دیا. یہ اخف کا قاعدہ ہے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 اللہ فرماتا ہے وَمَن لَم، اصل میں وَمَن ہے پھر لم ہے، مگر نون ساکن کے بعد لام. تجوید میں ہم نے پڑھا اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں. وَلَم وَمَن لم، اور جس نے نہیں، یتوب توبہ کی، یعنی جس نے نہیں کی توبہ، لم کے بعد یتوب آ گیا اور آپ کو پتا ہے اس میں اخف ہو گیا. پس اولئک، وہی تو ہے، ہم الظالمون، ظلم کرنے والے، یعنی وہی ظالم ہے جس نے توبہ نہیں کی، یعنی جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے کہ پس وہی لوگ ہے ظلم کرنے والے، اپنے اوپر ظالم. یہاں پر آپ نے دیکھا یتوب کیوں آیا، لم کی وجہ سے. یہ میں نے اوپر آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھا دیا. اور کچھ مثالیں دیں گے، واو لام دال باب ضربا پہ تو بنے گا ولدا یولدو، یولدو تبدیل ہوگا یلدو، کیونکہ واو کو ہٹا دیں گے. یہ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے یعنی اس میں اخف کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے، اور انہیں اخف سے پہلے اجوف کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ نے دیکھا اجوف سے یہ یلدو بن گیا. اجوف کے بعد اس کو اخف کریے تو بنے گا یلد. ٹھیک ہے. اسی طرح واو لام دال، اس کو مجہول بنائیے، فعیلا، مجہول کا ایک ہی صیغہ ہے فعیلا، ولدہ بنے گا.
युफ़अलु बनेगा यूलदु, उसको अखफ कीजिए तो बनेगा यूलद। इसी तरह कैफ वाव नून बाब नसरा पे कवाना काना बनेगा, आपको पता है क्यों। और यकूनु बनेगा यकूनु, और यकूनु को अखफ कीजिए तो यकूनु, दो सुकून आ गए तो वाव को हटाएंगे तो बनेगा यकुन, काना यकुन बनेगा ये, ठीक है। सूरतुल इखलास आयत नंबर 3 और 4 हम अक्सर कुरान में पढ़ते हैं, और कोई बंदा नहीं होगा जिसको ये सूरा याद ना हो और आपने पढ़ा होगा। उसमें है लम यलिद। अब यलिद असल में क्या था, याद रखिएगा। यलिद असल में यवलिदु था, यवलिदु यलिदु बन गया, और यलिदु यलिद बन गया अखफ के बाद। देखिए कितने कायदे इस्तेमाल। अब आपको जब आप ये देखेंगे कुरान मजीद में, अब आपको पता होना चाहिए कि असल में ये जो यलिद है, यलिद असल में ये मुजारा का सेगा है, ठीक है। और मुजारा के सेगे में सबसे पहले हमने उसको, यानी आपने देखा हमने हटा दिया इसका वाव, और कायदा आप लोगों को पता है क्यों हटा दिया वाव हमने। ये एक कायदा हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने दूसरा कायदा इस्तेमाल किया, उसको अखफ किया, तो वो यलिदु से यलिद बन गया। अल्लाह फरमाता है लम यलिद, नहीं जना, यानी नहीं पैदा हुआ, वलम और नहीं यूलद, और नहीं जना गया। यानी अल्लाह ने अपनी सिफत में यह फरमाया कि नहीं जना, यानी किसी ने उसको पैदा नहीं किया, और ना इससे कोई जना है। अल्लाह की सिफत यह है कि अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ, ना अल्लाह से कोई और पैदा हुआ। तो अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा और यकीन यह है, ईमान यह है कि अल्लाह जो है सुप्रीम पावर है, ना किसी से पैदा हुआ, ना इससे कोई पैदा हुआ। तो यहाँ पर ज़र्ब की गई क्रिश्चियंस की, नसारा की, जो कहते हैं कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। याद रखिएगा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, जिस तरह दूसरे पैगंबर और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके पैगंबर है। तो यहाँ पर वजाहत की गई, नहीं जना जोरदार नफी, वलम यूलद और नहीं जना गया, उसके बाद वलम और नहीं, यकुन लहू, यकुन के बजाय यकुल लहू पढ़ेंगे, नहीं उसका लहू कुफुवन अहद, हमसर कोई भी, यानी उस जैसा कोई नहीं। यहाँ पे भी आपने देखा यकुन, और यकुन ऊपर हमने बताया कि असल में यकवुनु था, फिर यकूनु बन गया, अकफ के बाद यकून बन गया, उसके बाद यकुन बन गया, वाह इसमें हट गया। अब देखें ये चीजें फायदे हैं जब आप सर्फ के कायदे पढ़ते हैं। अब आपको पता चलता है कि इसका कायदा क्या है, इसका असल में यानी मादे क्या है, मादा के बाद किस बाब पर है, बाब के बाद कौन से कायदे इस्तेमाल हो जाते हैं, यही चीजें आपको समझनी है। और इंशाल्लाह इसी को जब आप समझेंगे, याद रखेंगे, कायदे बनाएंगे, नोट्स करेंगे, आप देखेंगे कुरान पढ़ना समझना कितना आसान हो जाएगा, और तर्जुमा जो है वो आपके जहनों पे जबरदस्त नक्श होगा। हमजा नून या बाब दराबा पे, तो अना या अना बनेगा। आपको पता है कि ये महमूज का कायदा है, और महमूज उल्फा है। ये आपको पता है महमूज उल्फा में क्या फर्क आता है। और या नीयू, या नीयू अखफ के बाद बनेगा यानी, और इसमें जब आप तब्दीली लाएंगे यानी में, तो ये बनेगा यानी, यानी या को हम हटा देंगे। आपको पता है कि ये हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अजवफ और नाकिस में हम यानी हमारे पास जो हरफ इल्लत इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर नाकिस का कायदा है तो हरफ इल्लत को हटा देंगे, यानी के बजाय यानी पढ़ा जाएगा। इसी तरह खाशीन और आइन को बाबी फ़ाला पे डालिए, खशा यखशाउ, तख्शा, यानी यखशाउ पे कायदा पढ़िए तो तख्शाउ, तख्शाउ बनेगा तख्शा, इसको खफीफ करना पड़ेगा। इन्हें अखफ करते तो तख्शा पढ़ते, मगर इसको खफीफ कीजिए तो तख्शा। सूरतुल हदीद आयत नंबर 16 अल्लाह फरमाते हैं अलम, आ यानी हरफ इस्तिफहाम, क्या, लम नहीं, यानी, यानी का तर्जुमा होता है वक्त आना, वक्त आना यानी किसी का वक्त आ जाना। अलम यानी क्या नहीं आया वक्त, लिल्लदीना उन लोगों के लिए, आमनू जिन्होंने ईमान लाया, अन, अब देखिए अन आ गया तो तख्शा, अन जब आता है, अन के बाद जो यानी हमारे पास फेले मुजारा होता है उसको हम खफीफ कर देते हैं। अन तख्शा, क्या नहीं आया वक्त उन लोगों के लिए, अन तख्शा जो ईमान लाए,
کہ قلوبہم کی جھک جائے، قلوبہم یعنی ایمان لائے، تخشع کی جھک جائیں، تخشع مطلب جھک جانا، خشیت ظاہر ہونا، قلوبہم ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وما اور اس چیز، نزل من الحق اس چیز کے لیے جو اترا سچائی سے، یعنی کیا ابھی بھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشوع سے یا ان کے دل جھک جائے، تخشع کہتے ہیں خشوع سے جھک جانا، جھک جائے گا یا جھک جاتا ہے، جاتا ہے یا جائے گا، قلوبہم ان کے دل اللہ کی ذکر کی وجہ سے، وما نزلہ اور اس چیز کے لیے جو اتارا گیا، من الحق حق کے ساتھ۔ یہاں پر ایک طرف سے جھنجھوڑا گیا ہے مومنوں کو، کیا ابھی بھی تمہارے دل جو ہے وہ اللہ کی خوف سے نہیں لرزیں گے؟ اللہ کی خوف سے نہیں لرزیں گے؟ کیا ابھی بھی تمہارے دل، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے جو دل ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے خوف سے اور اللہ کا جو ذکر ہے اس کے نزول کی وجہ سے؟ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا یعنی استعمال ہوا، یعنی کیسے استعمال ہوا یہ آپ نے اوپر دیکھا، اور تخشع کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ تخشع کے پہلے ان استعمال ہوتا ہے، ان کے بعد جو ہمارے پاس مضارع ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، خفیف ہوتا ہے وہ، اور لم کے بعد اس میں اخف ہو جاتا ہے۔ ایک اور مثال، را، حمزہ اور یا، یہ محموز العین ہے، باب فعلہ پہ ڈالیے تو بنے گا رعایا، رعایا بن جائے گا رعا، آپ کو پتا ہے کیوں، قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، اور یر ایو بنے گا یراؤ، یراؤ جو ہے یہ یراؤ بنے گا، آپ کو پتا ہے کیوں، اس کے بعد ہم نے اخف اس کو کرنا ہے تو بنے گا یارائی، یارائی چونکہ نہیں پڑھا جاتا کیونکہ یا کی مناسبت زبر کے ساتھ نہیں بلکہ الف کے ساتھ ہے، ہم اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے قاعدہ بھی پڑھا ہے، قاعدہ نمبر 19، کہ اگر ہمارے پاس ناقص یا اجوف ہو تو حرف علت گرا دیتے ہیں، تو یہاں پر یارائی کے بجائے یارا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح جیم، عین اور لام باب فعلہ پہ یہ بنے گا جعل یجعل، اور اخف کریں گے تو بنے گا یجعل۔ آپ قرآن مجید کی آیت دیکھ لیجئے، یہ تمام چیزیں اس میں استعمال ہوئی ہے، سورۃ الفیل آیت نمبر 1 اور 2، اللہ فرماتا ہے علم کیا نہیں، تارا دیکھا، اب دیکھیں تارا جو کیسے بن گیا، آپ نے اس کو دیکھ لیا، تارا جو ہے یہ یارا سے، یارا یارا یاراو، پھر اس کے بعد تارا، ٹھیک ہے، تارا، کیا نہیں دیکھا، کیفا آپ نے کیسے، فعلا یعنی آپ نے کیا نہیں دیکھا کیسا کیا، رب کا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، علم یجعل کیدہم، لم کے بعد یجعل آ گیا، اس میں اخف ہو گیا، کیا نہیں کر دیا اس نے ان کی چال کو ناکام، فی تضلیل یعنی علم یجعل کیدہم، کیا نہیں کر دیا اس نے ان کی چال کو، فی تضلیل ناکام، یعنی یہاں پر بھی آپ نے دیکھا لم لگانے کے بعد یجعل جو تھا یہ یجعل یعنی اس میں اخف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آج ہم آج کا لیکچر جو اس پہ اینڈ کریں گے، حالانکہ ابھی ہم نے یہ جو فعل مضارع استعمال آج کیا ہے یعنی اخف، اخف میں سب سے پہلے ہم نے لم کو استعمال کیا ہے، لما، ان، لا اور لی، انشاءاللہ اگلے آنے والے لیکچر میں اس کو ہم استعمال کریں گے اور سمجھیں گے کہ اخف کے ذریعے اور قرآن مجید میں کون سی مثالیں اس میں آ جاتی ہے۔ تو آج چونکہ وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو آسان کرے، اور ہمارے لیے جو قرآن مجید کا پڑھنا اس کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔ ہمارے کچھ اور لیکچرز رہ جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے رمضان المبارک کے ابتدا میں ہی اس کو ختم کریں تاکہ آپ کا بیسک کورس کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد، عید کے بعد ایڈوانس کورس شروع کریں گے، جس میں آپ اس طرح جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اچھی طرح سے قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے خود سیکھیں گے، خود کریں گے۔ ملتے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔